اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل پاک آپ ہی کی بستی کی مسجد جی مسجد کی جو آپ کے باپ داداؤں نے بنائی ہوگی، لیکن آج آپ کا جذبہ بول نہیں پاتے ہیں، دیکھو ایسا ہے، پیسہ ایک ایسی چیز ہے اچھے اچھوں کی نظر ٹوٹ جاتی ہے۔ جی نمبر ایک بات، ہم تقریر کرتے نہیں ہیں، تقریر کرنا ہم جانتے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور تم لوگ 10 روپے 20 روپے لے کر کے آتے ہو، میرا ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے کتنے کا نوٹ ہے، 10 کا ہے، 20 کا ہے، 50۔ تو پیسہ دو، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن جلسے کے بعد جب مسافہ کرنا تو اس میں چاہے نا اگر آپ مرضی ہو تو آپ مسافہ کر لیجیے گا، ہم کو دے دیجیے گا، ابھی ڈسٹرب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ کی مرضی کہ آپ بھائی رسول پور والے ہو بھائی، ماشاء اللہ، نام کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا نام ہے رسول پور، سبحان اللہ۔ نسبت کیا ہے؟ نسبت جانتے ہو؟ جی نسبت، ہم اسی آقا کے ماننے اور جاننے اور پہچاننے والے ہیں، واہ زندہ باد زندہ باد، اسی کی نسبت سے وہی نام یہاں پر رسول پور، سبحان اللہ، اپنے قسمت کا ناز کرو، زندہ باد، کیوں نہ کریں؟ رسول پور والوں میں ہم تو عقیدت والے ہیں نا، عقیدت والے ہیں، محبت والے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں الحمدللہ عشق والے بھی ہیں، زندہ باد زندہ باد، جی عقیدت والے ہیں، محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، جی، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ میں ہم بریلی والے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بریلی والا کبھی خاموش نہیں رہتا، نہیں رہتا، خاموش نہیں رہتا ہے، بریلی والا ہمیشہ بولتا رہتا ہے، واہ زندہ باد، جہاں پہ ڈٹ گیا وہاں پہ ڈٹ گیا، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے مسجد کی بنیاد کے موقع پر جلسہ سجایا ہے، رچایا ہے، منایا ہے، جی میں تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، رہنے کے لیے ہم کو مکان دیا ہے، ہم کو کھیت دیا ہے، کاروبار دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، ہم نے اپنا مکان بنا لیا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے تو اپنا بنا لیا ہے، لیکن اللہ کا گھر کب بنایا جائے گا؟ لیکن تمہارے ذہنوں میں وہ بات فیڈ ہو گئی، فیڈ ہونے کے بعد تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد کو ایک عالیشان بناتے ہیں۔ واہ زندہ باد زندہ باد، رسول پور والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم اللہ کا گھر بنوا رہے ہو، اللہ کا قیامت میں تمہارے لیے محل بنا کر کے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سیدی سرکار حسین ملت طیبی دولہا واحدی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچوں بیٹھ جاؤ، ہم نے کہا تھا نا جذباتی ہوتا ہے، تم نے واقعی میں جذباتی ہو، آؤ مان گئے۔ جب ایسا ماحول ملتا ہے ماشاءاللہ تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ جلسے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بیٹھا ہے پتہ نہیں سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے جی، لیکن کم سے کم یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ بیدار ہیں، آپ لوگ جاگ رہے ہیں، اور جاگنا بھی چاہیے، کیونکہ ابھی تو 10 ہی بجا ہے، 11 بجنے والا ہے، 12 کے بجے کے بعد جب سوئی جاتی ہے تب تھوڑا سا نیند کا غلبہ سوار ہوتا ہے، جب تک جلسہ انشاءاللہ اختتام تک پہنچ جائے گا۔ ابھی گولا کی سرزمین سے چل کر کے علامہ مقاصد صاحب بھی تشریف لائے ہیں،
شاید جی ویسے تو بنیاد ہونا تھی مغرب کے بعد، لیکن کسی وجہ سے ہم مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملا اور ہم وقت پہ نہیں پہنچ پائے، جس کی وجہ سے یہ عشاء کے بعد ہوا. عشاء کے بعد سے پھر وہ اب پتہ نہیں کب ہوگا. جلسے کے بعد انشاءاللہ جلسے بعد جلسہ آپ لوگ سب لوگ یہیں پر رہیے گا، اور انشاءاللہ جہاں پر بنیاد ہوگی وہیں پر سب لوگ چلیں گے، اور انشاءاللہ سب انشاءاللہ اپنی نظروں سے سبحان اللہ کی مسجد کی زندہ باد زندہ وہاں باد. پر انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی، آپ لوگ آمین کہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آج بنیاد رکھی جائے گی تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ایک بہترین عالیشان مسجد بن کر کے تیار ہے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. سبحان میرے عزیزوں، مسجد بنوانا بڑا آسان کام ہے، مسجد کو بنوانا بڑا آسان کام ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنا بڑا مشکل کام ہے. بے شک مسجد کو آباد کرنا بڑا مشکل کام ہے. ایک عجیب سا ماحول تھا ابھی 2 سال پہلے جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا. آپ لوگ جانتے تھے لاک ڈاؤن دیکھا تھا آپ لوگوں نے کیسا تھا؟ گھروں میں سب لوگ پیک تھے نا، گھر کے باہر نہ نکلو. آپ تو گاؤں میں تھے، چلو گاؤں کے باہر نکل جاتے ہو، شہروں میں تو گھر دروازے کے باہر آپ نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا تو ایک کورونا مہاماری ایسی بیماری آئی تھی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھوا چھوت سی بیماری. ابھی گورنمنٹ کہتی تھی، میں تو نہیں مانتا اس بات کو. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے کہا، گورنمنٹ کہے گی تم کو ماننا پڑے گا. بھیا ٹی وی بند کر دو ذرا، اس کی کون ہے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کورونا کی بیماری چلی تھی، مسجدوں میں تالے لگ گئے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے آدیش آیا تھا کہ 5 نماز گئی تھی نا، 5 نماز. تو وہ کورونا کی بیماری میں لاک ڈاؤن جب لگ گیا تھا تو گھر گھر نمازی تیار ہو گیا تھا، گھر گھر نمازی تیار ہو گیا تھا. جی صحیح. سب کے چہرے پہ، سب کے سروں پہ ٹوپی. ٹھیک ہے، میرے پاس صبح سے لے کے شام تک 50 فون آتے تھے کہ حضرات اب تو ہماری مسجدیں بند ہو گئی، اب ہم کیا کریں، نماز کہاں پڑھیں؟ ہم نے کہا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، وہیں پر پڑھو. لیکن نہیں، انہوں نے ضد تھی کہ ہم مسجد میں ہی پڑھیں گے. ایک بات بتاؤ، تم نماز پڑھنے جاتے تھے کہ امام صاحب سے دشمنی نکالنے جاتے تھے؟ امام صاحب اندر سے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ بھیا چلے جاؤ، بھیا چلے جاؤ. نہیں، ہم تو نماز مسجد میں ہی پڑھیں گے. جی صحیح ہے. یہی بات تھی نا، ہم نماز مسجد میں ہی پڑھیں گے. اور اس کے بعد جب وہ مہاماری کورونا گئی، مسجدیں کھل گئیں اور مسجدوں کے لیے آدیش آ گیا کہ آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی اپنے مسجدوں میں. تو وہ نمازی کہاں چلے گئے؟ وہ نمازی کہاں چلے گئے؟ تو میرے عزیزوں، مسجد بنوا رہے ہو آپ لوگ، بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے اور آپ کے حوصلوں میں بلندی کرے. لیکن میرے عزیزوں، مسجد جب بنوا کر کے تیار کر دو تو اپنے مسجدوں کو آباد بھی کر دو، تب آپ کا مسجد کا بنانا کامیاب ہے. صرف مؤذن، امام، 4-6 بڈھے. نوجوانوں کیا تمہارے لیے معاف ہے؟ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بارگاہ میں ایک ضرورت مند حاضر ہوتا ہے. سنیے گا، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ضرورت مند حاضر ہوتا ہے. کسی وقت میں اس کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، بہت اچھا چلتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے کر کے وہ کاروبار ختم ہوتا چلا گیا. اتنا ختم ہوا کہ وہ بالکل برباد ہو گیا. تب اس کو مفتی اعظم ہند کی یاد آئی کہ چلو چلتے ہیں مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں دعا کراتے ہیں. تو وہ ضرورت مند مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جاتا ہے. جانے کے بعد اپنی فریاد پیش کرتا ہے، فریاد کہتا ہے، اور مفتی اعظم ہند سے عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، لیکن آج ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے پوری طریقے سے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر مبارک کو اپنی اٹھاتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص جا ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آ. ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آ. وہ شخص جاتا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آتا ہے، اور اس کاغذ کے ٹکڑے سے ایک ٹکڑا مفتی اعظم ہند نکالتے ہیں. نکالنے کے بعد ایک تعویذ بناتے ہیں.
تعویذ بنانے کے بعد اس شخص کو تعویذ دے دیتے ہیں اور اس شخص سے یہ کہتے ہیں کہ اے شخص، یہ تعویذ تو میں دے رہا ہوں تم کو، لیکن ایک اس مری شرط لگی ہوئی ہے، اگر اس بات پر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعویذ بھی اثر کرے گا اور آپ کا کاروبار بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ ابو ذر المرء سچا تھا، اس نے صدق دل سے تسلیم کیا اور اس نے وعدہ کیا کہ حضور آپ جو شرط رکھیں گے ہم شرط ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا کاروبار جیسا تھا ویسا ہو جائے، آپ دعا کریں گے۔ تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے کیا کہتے ہیں کہ اے شخص، یہ تعویذ تو میں تم کو دے رہا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اس پر تم کو عمل کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا تسلیم ہے، میں مانتا ہوں، آپ حکم کریے۔ تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اے شخص، اس تعویذ کو پہننے سے پہلے تم کو 5 وقت کا نمازی زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، حضور حسین ملت، واحدی دولہا، طیبی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تعویذ پہننے سے پہلے تم کو 5 وقت کا نمازی بننا ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہم کریں گے۔ وہ شخص جاتا ہے تعویذ لے کر کے، تعویذ کو بناتا ہے، بنانے کے بعد اپنے گلے میں وہ پہنتا ہے اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس نماز کی برکت سے اس تعویذ میں اتنا اثر پیدا کیا، اتنا اثر پیدا کیا، جتنا جیسا اس کا کاروبار تھا اس سے کئی گنا بڑھتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے نماز کی برکت۔ آج ہم طرح طرح کی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، کسی کو اپنی مال کی فکر ہے، کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے، لیکن میرے عزیزوں، ہم میں سے کیسی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے اولیاء کرام کی۔ واہ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ۔ اس پر میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے۔ ایک روز حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، واہ، زندہ باد۔ اسی راستے سے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، سلام عرض کرتا ہے، جواب ملتا ہے۔ تو بادشاہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا دیکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمیں کاہے کی فکر ہے؟ یہ سورج میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے۔ زندہ باد، یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نادان سن، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا۔ تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو میری مرضی سے چل رہی ہے۔ پھر رسول پور کے سنی سے لپیدہ مسلمانوں، تم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ان اللہ کے مقدس ولیوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنی ساری زندگی کو صرف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ اللہ باد۔ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ نماز صرف تمہارے لیے آئی ہے اور کسی کے لیے نہیں آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم کو اور نماز کے لیے دعوت دی جائے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج ہم فلاں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، فلاں پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، چلتے ہیں فلاں حضرت کے پاس دعاؤں کے لیے، ضرور جاؤ، حضرت دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی کامیابی۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر نماز 5 وقت آپ نمازی ہیں، نماز پڑھ کر کے آپ کسی حضرت کے پاس جائیں گے دعا کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت دعا کریں گے تو نماز کی برکت سے دعا جلد قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت،
جشن عید میلاد النبی حضور سیدی سرکار حسین ملت فیضان بلگرام واحدی دولہا طیبی دولہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہوں، ہوتی ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ کامیاب ہوں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں نوجوانوں، اللہ تم کو خوب کامیابی دے۔ لیکن اے نوجوانوں، اگر واقعی میں تم کو کامیابی چاہیے ہے، واقعی میں تم کو ترقی چاہیے ہے، واقعی میں تم کو بلندی چاہیے ہے، اے میرے نوجوانوں، اپنے والدین کو راضی کر لو۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کوئی بھی انسان آتا ہے، کسی بھی انسان کی حوصلہ افزائی ہو، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے جی۔ میں یہاں پر آیا، آپ نے میرا کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، مجھے بہت اچھا لگا، میری دستبوسی کی، مجھے بہت اچھا لگا، مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ لیکن اے نوجوانوں، تم کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کھڑے ہو کر کے استقبال کرنے کا، مصافحہ کرنے کا، دستبوسی کرنے کا ہم سے پہلے کوئی اگر حقدار ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اے نوجوانوں، اگر تم کو ترقی چاہیے ہے، بلندی چاہیے ہے، کامیابی چاہیے ہے، تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے، وہ نعمت ہے۔ اے نوجوانوں، جب تک وہ گھر میں ہے، جب تک قدر نہیں ہے، جس دن گھر سے نکل جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کاش ہماری ماں زندہ ہوتی، کاش ہمارا باپ زندہ ہوتا، آج ہم فلاں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہماری مصیبت کا حل ہمارا باپ ہماری ماں نکال دیتی۔ سبحان اللہ، زندہ لیکن باد۔ نوجوانوں، وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہارے لیے بہت سنہرا موقع ہے۔ واقعی میں اگر تم کو کامیابی چاہیے ہے، ترقی چاہیے ہے، بلندی چاہیے ہے، تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، راضی کر لو۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلیٰ حضرت